کہ اکثر جو ہمارے سائیکلوجیکل پرابلمز ہیں، جن کو نفسیاتی مسائل بھی کہتے ہیں، جادو جنات ان سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر جب ہم دنیاوی تعلیم یا جدت والی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل ہیں، ان کو جادو جنات میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں یا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ دیکھیں اس چیز کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ مریض کو دیکھا جائے جی، اور مریض کی علامات کو دیکھا جائے. مریض کی علامات ایسی ہیں جو جادوئی ہیں، جادوئی اور جناتی بیماریاں بالکل واضح ہیں اور نفسیاتی چیزیں بالکل واضح ہیں. جس وقت صحیح حقیقی عالم دین معالج راکی آئے گا تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے. مثلا ایک آدمی بڑی بہہ کی باتیں کر رہا ہے تو بہہ کی باتیں دونوں کنسپٹ دیتی ہیں. مثلا یہ نفسیاتی مریض ہے یا اسی طرح جادوئی مریض ہے تو اس کے سامنے کچھ اور نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت لگا دے. اگر قرآن مجید کی تلاوت سے اس کی بہہ کی باتوں میں تیز شدت اور اسی طرح اور مزید بڑھتا تو سمجھ لو کہ یہ جناتی اور جادوئی مریض ہے، نفسیاتی مریض نہیں ہے. سر اتنا ایزی آپ نے بتا دیا. اتنا ایزی. لوگ تو کئی جگہوں پہ مسافت کر کے جاتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں. اذان اس کے کانوں میں 21 سے 41 دفعہ اذان، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا دوبارہ فرما دیجئے. 21 سے 41 مرتبہ. عدد خاص نہیں ہے لیکن آپ اس میں اذان دیں گے. جس وقت اذان صحیح بندہ توحیدی بن کے دے گا اس کے کان کے پردوں سے بھی شیطان اس طرح نکلے گا جس طرح نکلنے کا حق ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس وقت اذان دی جائے تو شیطان کی ہوا خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے. اتنی صورتحال سخت ہے. اذان میں ساری توحید ہے، اعلان توحید ہے، خالق کا پورا میسج ہے اس کے اندر جو 5 دفعہ سنتے ہیں.